هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عائشہ بلالیس ہے. امید ہے آپ سب بخیر وعافیت ہوں گی، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ. سورۃ اليوسف آیت نمبر 43 سے آج ہم سٹارٹ کریں گے لیکچر نمبر 5. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے، انی کہ وہ ارا دیکھتا ہوں، انی کہ میں ارا دیکھتا ہوں، 7 بقرات گائے، سیمانی موٹی تازہ یا کہہ لیں کہ ہیلدی والی. یأکلہن وہ کھاتی ہیں، 7 عجاف دبلی پتلی، و7 اور 7 سنبلات خوشے ہیں، خضر سبز رنگ کے، وآخر اور دوسرے، یابسات خشک. یا ایھا الملأ اے میرے سردارو، افتونی بتاؤ مجھے، پھر یا میرے خواب کی تعبیر، ان کنتم اگر تم ہو، للرؤیا خواب کی تعبرون تعبیر دینے والے. قالوا انہوں نے کہا، اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین. وہ لوگ کہنے لگے یوں ہی یہ تو پریشان خیالات ہیں. کہنے والے جب کبھی ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، ہم کسی کو خواب سنائیں تو آگے سے کہتے ہیں کہ جس یہ آپ کے خیالات ہیں جو دن میں آپ نے سوچا ہوگا، وہی آپ نے خواب دیکھ لیا ہوگا. اسی طرح سے انہوں نے یہ بولا اپنے بادشاہ سے کہ یہ جسٹ آپ کے خیالات ہیں اور ہم لوگ خوابوں کی تعبیر کا علم بھی نہیں رکھتے. وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ہم خوابوں کی تعبیر کا علم بھی نہیں رکھتے. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. اور ان 2 قیدیوں میں سے جو رہا ہو گیا تھا، اس نے کہا، اور مدت کے بعد اس کو خیال آیا کہ میں اس کی تعبیر کی خبر لا سکتا ہوں، آپ لوگ ذرا مجھے جانے کی اجازت دیجیے. یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات لعلی ارجع إلی الناس لعلهم یعلمون. اب اس نے کہا، وہ قید خانے میں پہنچا اور اس نے کہا، اے یوسف علیہ السلام، اے صدقے مجسم، آپ ہم لوگوں کو اس خواب کی تعبیر کا بتا دیجئے کہ 7 موٹی گائے ہیں، ان کو 7 دبلی گائے کھا گئی ہیں، اور 7 بالیں وہ سبز بالیں ہیں، کہہ لیں خوشے ہیں، گندم کے کہہ لیں یا کسی بھی چیز کی، اور 7 خشک ہیں. اور آپ ہمیں اس کی تعبیر بتا دیجئے تاکہ میں ان لوگوں کے پاس لوٹ جاؤں اور انہیں بھی معلوم ہو جائے کہ آپ خواب کی تعبیر بتا سکتے. قال تزرعون 7 سنین دأبا، آپ نے فرمایا تم 7 سال متواتر غلہ بونا. فما حسدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون، پھر جو فصل کاٹو اس کو بالیوں میں ہی رہنے دینا، ہاں مگر تھوڑا سا جو تمہارے کھانے میں آئے اس کو نکال لینا، جتنی ضرورت ہو اس کو نکال کے اس کو آپ اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. پھر اس کے بعد 7 برس ایسے سخت آئیں گے جو اس ذخیرہ کو کھا جائیں گے جس کو آپ نے ان برسوں میں جمع کر رکھا ہوگا. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. ہاں مگر تھوڑا سا جو آپ نے رکھ چھوڑا ہوگا اپنے لیے، ایک ایسا برس آئے گا جس میں آپ کے لیے خوب بارش ہوگی، اور اس میں اس قدر بارش ہوگی کہ آپ اس سے جیسے شیرہ نچوڑیں گے. تو گزشتہ آیات کا پہلے ذکر کرتے ہیں کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قید خانہ میں زندگی گزارنے کے بارے میں ڈسکس کیا گیا تھا. اور اب جب اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے باعزت و اکرام، پاکیزگی
اور عصمت کے ساتھ نکالیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سبب بنایا کہ بادشاہ مصر جن کا لقب فرعون ہوتا تھا، اس نے خواب دیکھا جس سے وہ بہت متعجب ہوا۔ وہ سرپرائز ہوا کہ اس خواب کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنا دربار منعقد کیا، تمام امرا اور جتنے بھی رئیس وغیرہ تھے، کاہن تھے، سب کو جمع کیا اور اپنا خواب بیان کیا اور کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 7 گائے موٹی ہیں، فرما ہیں، جن کو 7 دبلی گائے کھا گئی ہیں، اور 7 سوکھی والے ہیں، ہری بالوں پر لپٹتی ہیں اور انہیں خشک کر دیتی ہیں۔ یہ خواب بادشاہ مصر نے دیکھا، جو آخر کار حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کا سبب اور ظاہری عروج کا سبب بنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس قصہ میں جا بجا اس پر بات کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو عزت دینا چاہتا ہے، غیر متوقع طریقے سے اس کے لیے ایسے اسباب فراہم کر دیتا ہے جس کی طرف آدمی کا خیال بھی نہیں جاتا۔ اور بہرحال ابھی حضرت یوسف علیہ السلام قید خانہ میں ہی تھے کہ بادشاہ مصر کو یہ خواب اس کو دیکھنا پڑا، یا اللہ کی طرف سے اس کو یہ خواب آ گیا، اور جس نے اس کو صبح اچھا خاصا پریشان کیا، اور وہ اس عجیب و غریب خواب سے خاصا حیران اور پریشان بھی ہوا۔ اور سم ٹائم اللہ تعالیٰ اس طرح کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے، تو کہ جیسے کہ عزیز مصر نے خواب دیکھا اور وہ اس کو دیکھ کے بہت پریشان ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے سے نکالنا تھا، قید سے نکالنا تھا، اور اس لیے انہوں نے اپنے جو عزیز مصر تھا اس نے اپنے مشیروں سے کہا کہ آپ اس خواب کی تعبیر جو ہے تلاش کریں۔ حالانکہ پہلے بھی وہ کافی خواب دیکھتا رہا ہوگا، لیکن اس نے اس خواب کی تعبیر ہی کیوں پوچھ لی تھی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے نکالنا تھا۔ جب قیدی سوری جو درباری تھے وہ بھی اسی سوچ میں پڑ گئے کہ اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے، اور کافی لوگ اس کو سوچنا شروع ہو گئے۔ تو بادشاہ کو درباریوں نے پھر اس طرح سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کوئی خیالات ہوں، دن میں آپ نے کوئی سوچ لی ہو بات اس طرح کی، تو یہ آپ کے خواب میں آتی ہو، لیکن بادشاہ نے کہا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں سوچا تھا، اس لیے مجھے یہ خواب آیا ہے۔ تو ابھی وہ یہ بات کر ہی رہے تھے کہ جو ساقی تھا، جس کو پہلے خواب آیا تھا کہ اس نے دیکھا ہے کہ وہ بادشاہ کو انگور نچوڑ کے اسے شراب بنا کے پلا رہے ہیں، اور وہ ساقی بھی پاس ہی تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے یاد آیا گیا ہے کہ میرے ساتھ جیل خانے میں ایک لڑکا تھا، بہت اچھا تھا، بہت خوبصورت بھی تھا، لیکن اس کو خواب کی تعبیر کبھی پتا تھا، اس نے مجھے خواب کی تعبیر بتائی تھی، اور اس لیے میں آج آپ کے سامنے ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں، میں اس کے پاس جاؤں اور آپ کو خواب کی تعبیر بتاؤں۔ بادشاہ نے اس کو اجازت دے دی۔ وہ قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کا خواب سنایا اور کہا کہ آپ اس کا حل بتائیے یا اس کی تعبیر بتائیے۔ اب جو چیزیں اللہ کی طرف سے ہونی ہوتی ہیں وہ آپ کے زبان سے بالکل سچ ہو کر نکل رہی تھیں، اور آپ نے اس کی تعبیر اس طرح سے بتائی کہ ویسے حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت صبر و استقلال عطا کیا تھا۔ اگر آپ چاہتے تو خواب نہ بتاتے، خواب کی تعبیر نہ بتاتے، تو لیکن آپ نے اس کے لیے نہ کوئی شرط رکھی، نہ اس کو ساقی جو تھا اس کو ملامت کی کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اپنے بادشاہ سے جا کے میرے بارے میں بات کرنا، میری رہائی کے بارے میں ایسا کچھ نہیں کہا۔ آپ نے بڑے صبر سے کام لیا، آرام سے اس کو خواب کی تعبیر بتا دی، اور نہ اس کو یہ کہا کہ آپ اتنے سالوں تک مجھے بھولے رہے ہیں، اب آپ کو یاد آ گیا ہے، تو اس طرح سے کچھ بھی اس کو نہیں کہا، بلکہ فوراً حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی، اور اس طرح سے بتائی کہ 7 موٹی جو گائیں ہیں اور 7 ہری بالیں 7 برس ہیں، یہ 7 سال ہوں گے جن میں متواتر خوشحالی رہے گی، کھیتوں میں خوب پیداوار ہوگی، حیوانات و نباتات خوب بڑھیں گے۔ اس کے بعد 7 سال قحط کا ہوگا، جس میں سارا پچھلا جو جمع کیا ہوگا وہ آپ ختم کر لیں گے، صرف آئندہ کے لیے تھوڑا سا باقی رہ جائے گا، اور یہ قحط کے 7 سال دبلی گائے ہیں اور سوکھی ہوئی بالیں ہیں، اور جو موٹی جو گائے ہے اس کو اور ہری بالوں کو ختم کر دیں گی۔ تعبیر بتانے کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام نے شفقت اور ہمدردی کے ساتھ ایک تدبیر بھی بتائی۔ اب انہوں نے اس کا سلوشن بھی بتا دیا، انہوں نے کہا کہ سلوشن اس کا یہ ہوگا کہ اول 7 سال میں جو پیداوار ہو اس کو بڑی حفاظت کے ساتھ رکھا جائے، کفایت شعاری کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے، کھانے کے لیے جس قدر غلہ کی ضرورت ہو اس کو سیپریٹ کر لیں، تھوڑا تھوڑا احتیاط سے کھائیں، باقی غلہ جو بالیاں ہیں اسی میں خوشوں میں ہی رہنے دیں، تاکہ اس طرح کیڑے اور سڑنے گلنے سے یہ محفوظ رہ سکیں، اور 7 سال کی پیداوار 14 سال تک کام آئے گی۔ ایسا نہ کرو گے تو قحط کا مقابلہ کرنا آپ کے لیے بہت دشوار ہوگا۔ یہ تعبیر بتانے کے بعد آپ نے ایک خوشخبری سنائی، بشارت سنائی، جو غالباً آپ کو وحی کے ذریعے سے معلوم ہوئی ہوگی، واللہ اعلم، یعنی 7 سال قحط رہنے کے بعد جو سال آئے گا اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے
खूब बारिशें होंगी, खेती बाड़ी, फल मेवे नहायत अल्लाह ताला की तरफ से ज़्यादा मिकदार में पैदा होंगे। जानवरों को भी ज़ाहिर बात है, जब वो अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा चारा खाएंगे, तो अल्लाह ताला की तरफ से फिर उनका दूध भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अंगूर वगैरह निचोड़ने के लिए काबिल जो निचोड़ने वाले फ्रूट्स होंगे, लाइक जो है संतरे होंगे, ये जो भी, उसमें भी बहुत ज़्यादा फरावानी होगी और निचोड़ने वाली चीज़ें भी ज़्यादा पैदा होंगी। तो ये आपने उसको ख्वाब की ताबीर बता दी जो कि सही था। नेक्स्ट आयत की तरफ चलते हैं। वक़ाल अल-मलिक उतूनी बिही, और बादशाह ने कहा कि उनको मेरे पास लेके आइए। फलम्मा जाअहु रसूल क़ाल इरजिअ इला रब्बिका फस्अलहु मा बालु निस्वति अल्लाती क़त्तअन अयदियहुन्ना इन्न रब्बी बिकैदिहिन्न अलीम। फिर जब उनके पास कासिद पहुंचा तो आपने फरमाया कि तू अपनी सरकार के पास लौट जा, जो आपके बादशाह हैं उनके पास लौट जाओ, फिर उससे दरियाफ्त करो कि उन औरतों का क्या हाल हुआ जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। मेरा रब इन औरतों के फ्रेब को खूब जानता है। इन्ना रब्बी बिकैदिहिन्न अलीम, मेरा रब इन औरतों के फ्रेब को खूब जानता है। क़ाल मा ख़त्बुकुन्ना इज़ रावत्तुन्ना यूसुफ़ अन नफ्सिही, कहा कि तुम्हारा क्या वाक़या है जब तुमने यूसुफ से अपने मतलब की ख्वाहिश की थी। कुल्ना हाशा लिल्लाहि मा अलिमना अलैहि मिन सू, औरतों ने जवाब दिया, हाशा लिल्लाह, हमें इसमें इनमें जरा भी बुराई मालूम नहीं हुई थी। मिन सूइन, कोई भी बुराई। क़ालत इम्रअतुल अज़ीज़ अल-आन हसहसल हक़, अजीज मिस्र की बीवी कहने लगी, अब तो हक बात जाहिर हो ही गई है। अना राबत्तु अना राबत्तुहु अन नफ्सिही व इन्नहु लमिन अस्सादिक़ीन, मैंने उनसे अपने मतलब की ख्वाहिश को ज़ाहिर किया था और बेशक वही सच्चे हैं। ज़ालिका लियअलम अन्नी लम अख़ुनहु बिल-ग़ैबि व अन्नल्लाह ला यहदी कैदल ख़ाइनीन। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये एहतमाम महज इस वजह से है ताकि अजीज को यकीन के साथ मालूम हो जाए कि मैंने उसकी अदम मौजूदगी में इनकी बीवी की आबरू में खयानत नहीं की, और ये कि अल्लाह ताला खयानत करने वालों के फ़रेब को चलने नहीं देता। तो जैसे ही वो कासद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास, फिर जो कासद था उसको बादशाह जो था उसने ये कहा कि आप जिसने आपको ख्वाब की ताबीर बताई है, आप इसकी तरफ जाएँ। मुझे लगता है वो कोई बहुत बड़ा आलिम फ़ाज़िल शख़्स है जिसने ख्वाब की इतनी कमाल की ताबीर बताई है। साथ ही उसने उसका सॉल्यूशन भी बता दिया है कि आपके पास इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है। तो अब अज़ीज़े मिस्र को शौक हुआ कि वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात करे। चनाचे बादशाह ने मिस्र ने इस वक़्त हुक्म दिया कि जाएँ, इन्हें आज़ाद करके मेरे पास ले आएँ। कासद पे प्यामी शाही लेकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुआ और बादशाह का पैगाम पहुँचाया और बादशाह के बारे में बताया कि बादशाह बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए एक्साइटेड हैं कि वो आपसे मिलें। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कैद खाने से बाहर आने से इनकार कर दिया और फरमाया कि इस तरह तो मैं जाने को तैयार नहीं हो सकता। आप पहले अपने आका के पास पलट जाएँ और इस तरह उनसे कहें, उनसे पूछ के आएँ कि तहकीक का मामला कर लिया उन्होंने कि नहीं? उन औरतों का क्या मामला था? क्या उस पे कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है या नहीं हुई? जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे, पहले ये बात वाज़िया हो जाए, उन्होंने कैसी कुछ मकारियाँ की थीं, मेरा परवरदिगार उनकी मकारियों से खूब वाकिफ़ है, उनके फ़रेबकारियों से खूब वाकिफ़ है। अब देखिए कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बेकसूर और बेख़ता बरसों से कैद खाने में बंद थे और बिला वजह उनको कैदी बनाया हुआ था। अब जबकि बादशाह उन पर मेहरबान हुआ, उन्हें रिहाई का मसला सुनाया, ऐसे मौके पे बड़े से बड़ा इंसान भी होता है, खुशी और मसरत के साथ फ़ौरन कैद से बाहर निकल आता है। मगर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ऐसा नहीं किया। अ, बल्कि क्या किया, उन्होंने कहा कि जिस चीज़ पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की थी ना, उस पे कीजिए आप। उस मामले को ऐसे ना छोड़िए, बल्कि जब ये सामने आ जाए, हक और बातिल का फैसला हो जाए, इसके बाद ही मैं बाहर आऊँगा, इससे पहले मैं बाहर नहीं आ सकता। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नज़र में अपनी दीनी और इख़्लाक़ी पोज़ीशन की बरतरी और आला उनकी जो इज़्ज़त और मर्तबा था, वो उनको बरकरार रखना चाहते थे कि अगर मैंने कैद को पसंद किया था उस टाइम के लिए, तो अब मैं इज़्ज़त के साथ ही बाहर आऊँगा। आप जानते थे कि पैगम्बर खुदा की निस्बत लोगों की अदना बदगुमानी भी हदायत और तबलीग के काम में बहुत बड़ी रुकावट बन सकती है। आपने क्या किया कि अगर मैं शाही फरमान के तहत चुपचाप कैद खाने से निकल गया और जिस झूठी तहमत तोहमत उन पे लगी हुई है, तो
پھر تہمت لگنے کا فائدہ، سال ہر سال کیا تو بند کی مصیبتیں بھی اٹھائیں. تو اس طرح تو یہ بہت کم لوگ جو ہیں میری بات کا یقین کریں گے. سب لوگ یہی سمجھیں گے کہ ضرور یوسف علیہ السلام غلطی پہ تھے، ضرور انہی میں فالٹ ہو سکتا ہے نا. تو اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ انویسٹیگیشن کریں. تو جو بادشاہ تھا عزیز مصر، اس نے لوگوں سے پوچھا، عورتوں سے پوچھا کہ کیا قصہ تھا. اور عورتوں سے جب انہوں نے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ بالکل حیا والے تھے، ان میں ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی. اور اس طرح انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹنے کی وجہ بھی بتا دی. اور اسی طریقے سے حضرت جو عزیز مصر تھا نا، اس کی بیوی نے بھی مان لیا. اس نے کہا اتنا ٹائم گزر چکا ہے، کیا لوگوں کو یاد ہوگا کیا. اس نے فوراً سے بتا دیا کہ ہاں جی، اس طرح سے وہ سارا قصور میرا ہی تھا، میں ہی ان کی جانب مائل ہوئی تھی. اور اس طرح سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پیش آئیں. وما ابرئ نفسی، اور بے قصور نہیں کہتا نفسی اپنا نفس، ان النفس بے شک نفس لامارۃ سکھانے والا ہے، بالسوء برائی کو، الا سوائے ما رحم جس پر رحم کیا جائے، یا جس پہ رحم کیا گیا، ربی میرے رب کی طرف سے، ان بے شک ربی میرا رب غفور رحیم نہایت بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے. وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے، تو نہیں لے آئیے میرے پاس بھی اس کو، استخلص ہو خاص کر دوں گا، لنفسی اپنی ذات کے لیے. فلما پھر جب کلمہ ان سے بات کی، کلام کیا، قال اس نے کہا، انکا بے شک، انک اليوم بے شک آج کے دن، لدینا ہمارے پاس، مکین باوقار طریقے سے، امین امین ہے. قال اس نے کہا، قال اجعلنی علی خزائن الارض، اس نے کہا مجھے کر دیجئے خزانوں پر، زمین کے مالک، انی بے شک میں حفیظ حفاظت کرنے والا ہوں، علیم جاننے والا ہوں. وکذالک، اور اسی طریقے سے، مکننا ہم نے قدرت دی، لیوسف یوسف علیہ السلام کو، فی الارض زمین میں، یعنی اس ملک پہ، یتبوأ وہ رہتے تھے، منہا اس میں، حیث جہاں، یشاء وہ چاہتے تھے، نصیب ہم انہیں پہنچا دیتے تھے، برحمتنا اپنی رحمت سے، من نشاء جس کو ہم چاہتے ہیں، ولا نضیع اجر المحسنین اور ہم نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. ولا اجر الاخرۃ خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون. ولا اجر الاخرۃ، اور آخرت کا بدلہ البتہ بہتر ہے ان کے لیے جو ایمان لائے اور وہ تھے پرہیزگاری کرتے. اب ان آیات میں انسانی نفس کی بات ہو رہی ہے. انسانی نفس کے بارے میں اس آیت میں نفس امارہ کا ذکر کیا گیا ہے. قرآن پاک میں دوسری جگہ نفس مطمئنہ، نفس لوامہ کا بھی ذکر ہوا ہے. اس بنا پر محققین نے لکھا ہے کہ آدمی کا نفس ایک ہے، لیکن اس کی تین حالتوں کے اعتبار سے اس کو تین نام دیے گئے ہیں. اگر نفس اللہ کی عبادت اور فرما برداری کی طرف مائل ہو، اس میں اس کو خوشی حاصل ہوتی ہو، شریعت کی پیروی میں سکون اور چین محسوس ہوتا ہو، اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں. جس کا دل اللہ کی طرف مائل ہوتا ہو، جس کا دل کرتا ہو نیکی کرنے کو، جس کا دل چاہتا ہو نماز پڑھنے کو، جس کا دل چاہتا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں، تو وہ نفس ہوتا ہے نفس مطمئنہ، جس کا ذکر سورہ فجر پارہ نمبر 30 میں بھی ذکر کیا گیا ہے. اور اگر نفس دنیا کی لذت، دنیا کی خواہشات میں پھنس کر بدی کی طرف راغب ہو، مائل ہو اور شریعت کی پیروی سے بھاگتا ہو، اس کو نفس امارہ کہتے ہیں. کیونکہ وہ آدمی کو برائی کا حکم دیتا ہے، جس کا ذکر اس آیت میں ہوا ہے. ان دونوں حالتوں کے مابین ایک حالت یہ بھی ہے جو کہ خیر و شر کے درمیان میں ہوتی ہے. اطاعت و گناہ، نیکی و بدی کی کشمکش جاری رہتی ہے. کبھی نیکی کر لی، کبھی گناہ کر لیا. برے فعل پہ اپنے آپ کو دل ملامت بھی کرتا ہے، گناہ سے روکتا بھی ہے. اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں، جس کا ذکر سورہ قیامہ میں پارہ نمبر 29 میں کیا گیا ہے. تو اب ان آیات میں اس کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، اور میں اپنے نفس کو برا نہیں کہتا. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے نفس کو برا نہیں بتاتا، نفس تو بری بات بتاتا ہے سوائے اس کے جس پہ میرا رب رحم کر دے. بلا شبہ میرا رب بڑی مغفرت والا اور رحمت والا ہے، کہ میرا رب معاف فرمانے والا ہے اور وہ جس پہ چاہے رحم کر دے.
تو جیسے ہی بادشاہ پہ یہ بات کھل گئی، حقیقت اس کے سامنے آ گئی، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جب بات چیت کی تو ان کے جو عزیز مصر تھا اس کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت اور قدر بڑھ گئی۔ تو اس لیے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ کو اپنا خاص مشیر مقرر کروں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے ان کو انہوں نے بڑی عزت و احترام کے ساتھ رکھا، قید خانے سے نکال کر ان کو کہا کہ میں آپ کو بڑے وقار کے ساتھ رکھوں گا، عزت کے ساتھ رکھوں گا۔ جب بات چیت ہوئی تو بادشاہ اتنا حیران ہوا کہ اتنے اچھے طریقے سے یہ بات کرتے ہیں، ان کو ہر چیز کے بارے میں اتنا اچھے سے علم ہے، دانش اور علم و حکمت ان میں اللہ کی طرف سے بہت زیادہ دیا گیا ہے۔ اور اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ میرے لیے نہایت معزز اور معتبر ہو کر رہیں گے، اور اس لیے میں آپ کو کوئی خاص ڈیوٹی دینا چاہتا ہوں۔ پھر بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ میرے خواب میں جس قحط سالی کا ذکر ہے اس کے متعلق مجھے کیا کیا تدبیر کرنی چاہیے نا، اور ایسے زبردست کام کا ذمہ دار کون ہوگا، کس کو میں یہ کام دوں نا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ اپنی مملکت کے خزانوں پر مجھے سپرنٹینڈنٹ بنا دیں، یا مجھے انویجیلیشن کے لیے رکھ لیں، یا انہوں نے کہا کہ مجھے اس کا مختار بنا دیں، یعنی میری اصلاح میں وزیر خزانہ میں بنا دیجیے نا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری اصلاح میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کہ وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دیجیے، میں دولت کی پوری حفاظت کروں گا اور اس کے بارے میں حساب کتاب اچھے سے کروں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود یہ کہہ کر کہ آپ مجھے اس کی سپردگی دے دیجیے تاکہ وہ صحیح طریقے سے لوگوں کو نفع پہنچا سکیں، خصوصاً آنے والے خوفناک قحط میں نہایت اچھے طریقے سے سب کی خبر گیری کر سکیں اور ملک کی حالت کو بھی مضبوط رکھ سکیں۔ تو اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو عقل و فہم عطا کیا ہوتا ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی عقل و فہم عطا کیا تھا، اور اس لیے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری بات ان سے کی۔ تو انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کو وزیر خزانہ بنا دیتا ہوں، اور انہوں نے ان کو وزیر خزانہ بنا دیا تاکہ وہ صحیح طریقے سے وہ جو آنے والا قحط تھا اس سے نپٹ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ میدان حشر میں ہم کو مومنین و صادقین بندوں کے ساتھ کھڑا ہونا نصیب فرمائے اور ہمارے عیوب پر پردہ ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں حق اور صراط مستقیم پر چلنا نصیب فرمائے، دوسروں کو بھی چلانا نصیب فرمائے، اور ہمارے لیے راہ ہدایت کو منتخب کر لے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔